السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ صلاۃ و اذکار۔ اس میں ہم نے پوری نماز کا طریقہ پڑھ لیا الحمدللہ، اور ہم پہنچے فرض نماز کے بعد کے اذکار تک۔ تو اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ تو جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس بات سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پسند فرماتے تھے، اور آپ ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ دعا دیکھیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالی، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الحمد، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع، نہیں کوئی منع کرنے والا یا نہیں کوئی روکنے والا، لما، اس چیز کو، اعطیت، جو تو عطا کرے، ولا معطی، اور نہیں کوئی عطا کرنے والا، لما، اس کو، منعت، جس کو تو روک لے، ولا ينفع، اور نہیں نفع دیتی، ذل جد، دولت مند کو، من کل جد، تیرے عذاب سے دولت، یعنی کسی بھی دولت مند کو تیرے عذاب سے دولت اس کی نہیں بچا سکتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔